تو اگر آپ متع کو منسوخ نہیں مانتے تو پھر آپ وہی متع کریں نا جو نبی نے اجازت دی تھی. نبی نے جس متع کی اجازت دی تھی آپ پھر وہی متع کیا کریں. یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا آج آپ وہی متع کیا کریں نا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران اسلام، آپ سے پھر جو تسلسل سے ہم پر متع کے حوالے سے اعتراضات وقتاً فوقتاً جو کیے جاتے ہیں، میں نے تقریباً اسی ماہ رمضان میں تقریباً 10 سے 12 اس سے زیادہ کلپ متع کے عنوان پر میں نے ریکارڈ کروا چکا ہوں. آپ کے حضور وقت پہنچ گئے اور پہنچتے بھی رہیں گے. اور یہاں پر ایک صاحب ہیں، انہوں نے پلانٹڈ پروگرام کے تحت متع کو چھیڑا ہے اور وہ بحث کر رہے ہیں. حوالہ جات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، وہ ویڈیو کلپ بھی آپ کے سامنے چلا دیا جائے گا. متع کے سلسلہ میں اس سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ متع جناب ابن عباس جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، جواز کی دلیل دیتے ہیں، تو اس حدود و قیود کے ذریعے سے متع کیا جائے تو یہ جائز ہے. پہلے تو چلو اتنا تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ماننا شروع کیا کہ متع جائز ہے، جیسا جواز جناب عباس بن عبد المطلب دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب لوگ متع کو جائز قرار دینا شروع ہو گئے ہیں. مگر آج پھر بھی کچھ ناصبین ایسے ہیں جو متع کے جواز کو تو نہیں مانتے، مگر اس کے مقابلہ میں کچھ اور زنا کے دروازے کھولیں، جیسے کہ نکاح بالجہاد ہے، نکاح مسیار ہے. تو اس کے علاوہ اپنا الیاس گمل صاحب کا بھی ایک فتویٰ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ریلیٹڈ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر اجرت کسی عورت کو دے دی جائے، اس کے ساتھ شاباشی کی جائے تو یہ جائز ہے، کسی قسم کے نہ حد جاری ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے. پھر وہ امام مالک کا فتویٰ دیتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک اگر اجرت دے دی جائے تو گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کچھ پڑھنے پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک عمل کو سے گزر جائیں، شاباشی کریں، عیاشی کریں تو وہ بھی جائز ہے. یعنی کہ یہ دو فتوے ہمارے برادران کہ ہاں یہ آج کل بڑے زیادہ ہیں. اور عرب سے مفتی اعظم کے بھی عرب سے بھی فتوے آئے ہیں نکاح مسیار کے سلسلہ میں، اور اجرت دینے کے بعد آپ اجرت دیں، پیسے دیں اور آپ اس عمل سے گزریں تو یہ جائز ہے. دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابن عباس نے متع کے جواز کا بارے میں دلیل دی ہے اس کے کچھ حدود و قیود ہیں، مگر اس نے حدود و قیود نہیں بیان کیے. اچھا، یہ جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں کہ اجرت دے کر اس کے کیا حدود و قیود ہیں، اس کے کچھ بھی حدود و قیود نہیں. ہاں البتہ الحمدللہ جو قرآن میں اللہ نے متع کو جائز قرار دیا ہے وہ اس کے حدود و قیود ہیں. ہمارے یہاں کہیں بہت کم کہیں پہ جا کے کہیں پہ متع کا عمل نظر آتا ہے. ادروائز کبھی اب میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فلاں شخص نے فلاں مستوں کے ساتھ متع کیا ہو. یہ ایک چیز جائز ہے مگر یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا، بہرحال یہ متع ہے کیا؟ متع کے قرآن کی آیات میں نے بے شمار پڑھی ہیں کہ جس سے تم نکاح کرتے ہو اس کو ان کا حق المہر ادا کرو اور اپنی رضامندی سے تم اپنی زندگی کو بسر کرو. تم پر کسی قسم کا ولا جناح علیکم، کسی قسم کا تم پر گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ سننے والا علیم بھی ہے اور حکیم جاننے والا بھی ہے. اب اس کی حدود و قیود کیا ہے کہ یہ متع پڑھا جاتا ہے، جیسے نکاح پڑھا جاتا ہے ویسے یہ متع بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا خطبہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ خود پڑھیں یا پڑھنے والے کسی قاری کو، عالم کو، مولوی مفتی کو بلایا جب وہ نکاح پڑھے گا. اس طرح متع کے صیغہ جاری کیے جائیں، جس سے ہم نکاح کے صیغے جاری کرتے ہیں. پھر اس میں حق المہر ہوتا ہے. سب سے پہلی شرط جو نکاح میں ہوتی ہے وہ حق المہر ہوتا ہے، اجرت نہیں ہوتی. یہ حق المہر ہے، اس کو حق المہر کے طور پر کچھ دیا جائے گا اور یہ نکاح میں حق المہر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب طلاق دے دی جائے، مدت معین اس میں ہے، وہ دائمی عقد ہے، یہ مدت معینہ کے لیے ہوتا ہے. مدت معینہ کے بعد یہ عورت اپنی عدت گزارے گی، 3 طہور کم و بیش 90 دن، اور یا اپنے عادت کے مطابق 3 طہور پہ گزارے گی. اس کے بعد اس کو عدت یعنی کہ 3 طہور کی عدت لازمی قرار ہے. اگر اس ایام میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی حدود و قیود یہ ہے کہ وہ بیٹا اس کی ولدیت میں آئے گا
جس نے اس عورت کے ساتھ متع کیا ہے اور وہ اس کا جائز حلال بیٹا ہوگا، کیونکہ نکاح پڑھا گیا ہے، حق المہر ادا کی گئی ہے، گواہ بلائے گئے ہیں، یہ اس کی حدود و قیود ہے۔ اچھا، متع عیاشی کی نظر سے نہ ہو، عیاشی کے مقصد سے نہ ہو، لذت کے مقصد سے نہ ہو، اس کے اور حدود و قیود یہ ہے کہ بعض وہ مستورات کہ جو نکاح پہ نکاح کرتی ہیں مگر وہ دھوکہ کھا جاتی ہیں، مردوں پہ انہیں اعتبار نہیں ہوتا، متع ان بیویوں کے لیے ہے جو متعلقہ ہو یا بیوہ ہو کہ وہ پہلے کسی کے ساتھ نکاح کرے، اس کا مزاج نکاح متع کرے، اس کا مزاج سمجھے، مزاج باہم سمجھنے میں ان کو آسانی ہو جائے، مزاج آپس کا طے ہو جائے، مل جائے، موافقت کر جائے، پھر اسی نکاح کو عقد متع کو عقد دائمی میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی حدود و قیود ہے، یہ اس کے پس منظر ہے، یہ اس کی علت ہے، اس کی غایہ ہے، تاکہ گناہ کے دروازے نہ ہوں۔ اور یہی روایت ابن اسحاق نے دی ہے کہ اگر خلیفہ دوم اس کو بین نہ کرتے اپنے دور میں، جب انہوں نے، یہ روایت ملتی ہے بخاری میں ہے، انہوں نے بین کیا ہے خلیفہ دوم نے، خلیفہ اول نے نہیں کیا، سورہ پاک کے دور میں یہ بین نہیں ہوا، تو حضرت عمر فاروق کا اپنے دور میں متع کو بین کرنے اس بات کی دلیل ہے، اس سے پہلے یہ متع اسلام میں جائز تھا، عرب میں یہ رائج تھا۔ میں نے اس کے لیے آپ کو ہزاروں سینکڑوں حوالہ جات دے سکتا ہوں، وہ آپ کے حوالہ جات ابھی ہم آپ کے اسکرین شاٹ پیج پہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ متع کی بہت ساری اس کے علاوہ حدود و قیود ہے، اور اس نان و نفقہ، بچے کا خرچہ اس کے والد پر ہوگا، بالکل وہی سارے لوازمات، وہی حکم جو نکاح دائمی کے ہیں وہی متع والی عورت اور اس کے بچوں پہ، اس کے خاوند پہ ہیں۔ نان و نفقہ صرف اس میں معین مدت ہوتی ہے، مگر نکاح مسیار میں نہ عدت ہوتی ہے، نہ حق مہر ہوتا ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ اس عورت کی، نہ عورت کے بچے کی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مگر افسوس وہ تو جائز ہے کہ اجرت دو، مباشرت کرو، نکل جاؤ، اور پھر وہ دوسرا آدمی آتا ہے، وہ اس کے ساتھ یہ ہمارے برادران کی کتابوں میں، برادران کے فتاووں میں یہ تو جائز ہے، جیسے کہ الیاس گمت صاحب کہتے ہیں، مگر جس میں مکمل قرآن حدیث حدود و قیود دے رہا ہے وہ آپ کے نزدیک جائز ہے۔ عاقلین کے لیے یہ تمام طرح حقائق سامنے ہے، فیصلہ عاقلین کریں کہ کن کا جواز زیادہ قوی ہے اور کن کا جواز ضعیف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔